اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل ومن أراد الله به سوءا قذف في قلبه بغض الحسين وبغض زيارته. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. حضرین گرامی، مقامداران سرکار سلطان کربلا، مولیان اہل بیت علیہم السلام، ہمارے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. من اراد اللہ به خیرا قذف فی قلبہ حب الحسین. اللہ جب کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے دل میں محبت حسین کو ڈال دیتا ہے. بے شک اور صرف محبت حسین کو نہیں ڈالتا بلکہ خدا محبت زیارت امام حسین بھی اس کے دل میں ڈال دیتا ہے. یہ چھٹے امام فرماتے ہیں. اور اس کے بعد صرف یہیں تک نہیں، آگے امام کی حدیث آگے بڑھی، فرماتے ہیں کہ وَمَنْ أَرَادَ اللَّهُ بِهِ سُوءًا، اور پھر اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ نہیں کرتا اس کے دل میں بغض حسین اور بغض زیارت حسین کو رکھ دیتا ہے. کیا مطلب؟ اگر جب خدا کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے، محبت حسین کو دل میں ڈال دیتا ہے. دیکھیں، ہمارا تو یہ عقیدہ ہی ہے کہ خدا کی طرف سے جو چیزیں صادر ہوتی ہیں وہ سب خیر ہی خیر ہے. اللہ کی طرف سے شر صادر ہونا یہ دوسروں کا عقیدہ ہے، ہمارا نہیں ہے. ایک سوال پڑھیں محمد والے اللهم صل على محمد وآل محمد اور وعجل پھر اس خیر میں خدا جب کسی سے راضی ہوتا ہے تو اس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے. اللہ تو سبھی کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے، لیکن اس خیر میں زیارت امام حسین علیہ السلام ایک عظیم خیر ہے. اور پھر کس نے یہ فرمایا؟ چھٹے امام نے فرمایا. اچھا، یہ پتہ کیسے چلے کہ انسان کے دل میں امام حسین کی محبت ہے یا نہیں ہے؟ یہ کیسے پتہ چلے کہ یہ ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں یا ہم ان سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ انسان کے اعمال بتاتے ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ کس کے دل میں کتنی محبت ہے تو اس کے اعمال پہ نظر ڈال دو. اس کے اعمال بتائیں گے کہ یہ حسین کا کتنا چاہنے والا ہے. اعمال دیکھتے جائیے، اس کی محبت کا اندازہ لگاتے جائیے. اسی طرح سے اگر آپ کو یہ جاننا ہے کہ ہم سے فلاں صاحب کتنی محبت کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھیے. مولا فرماتے ہیں، دیکھیں دنیا میں کوئی ایسا میزان نہیں بنا، کوئی ایسا پیمانہ نہیں بنا، کوئی ایسا پارا نہیں بنا کہ جو محبت کو ناپے. لیکن یہ وہ گھرانہ ہے کہ جس نے ایک فارمولہ دے دیا، ایک پیمانہ دے دیا کہ یہ فارمولہ ہے، یہ پیمانہ ہے، یہ پارا ہے. اس پارے کے ذریعے سے آپ محبت کو ناپ سکتے ہیں کہ کون کس سے کتنی محبت کرتا ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کون کس سے کتنی محبت کرتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ انسان اپنے دل میں خود جھانک کے دیکھ لے کہ ہم اس سے کتنی محبت کرتے ہیں. تو پھر جتنی محبت ہم اس سے کرتے ہیں اتنی محبت وہ ہم سے ضرور کرتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ دیکھیں جب یہ پیمانہ معصوم نے دیا کہ محبت کو ناپنے کا، تو اب ہر انسان یہ دیکھے انسان کی زندگی کی کامیابی یہ ہے کہ وہ پوری زندگی محبت حسین کا دعویٰ
ہوا چلا جائے، یہ کامیابی زندگی کی نہیں ہے، بلکہ ادھر سے یہ آواز آئے یہ ہمارا چاہنے والا ہے، سبحان اللہ، ہمارا شہدا ہے، یہ ہمارا ماننے والا ہے۔ تو ابھی کیسے پتا چلے کہ یہ اہل بیت یعنی سرکار ابا عبداللہ حسین امام حسین خاندان رسالت ہمیں چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے؟ تو پھر ہم اپنے دل میں جھانک کر دیکھ لیں کہ آل محمد کی محبت ہمارے دل میں کتنی پائی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، آل محمد کی محبت ہمارے دل میں کتنی پائی جاتی ہے؟ جتنی پائی جائے گی اہل بیت کی محبت ہمارے دل میں، آل محمد اس سے کہیں زیادہ ہمیں چاہیے۔ اور امام کی خدمت میں ایک شخص آیا، امام کی خدمت میں آنے کے بعد میں فرمایا کہ مولا ہم آپ کے شہدا ہیں، ہم آپ کے چاہنے والے ہیں۔ لوگ مجمع بیٹھا ہوا ہے، لوگ آئے، مولا ہم آپ کے چاہنے والے ہیں، ہم جاننا یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں کتنا چاہتے ہیں۔ یہ حدیث مولا نے اسی وقت سنائی تھی کہ آپ ہمیں کتنا چاہتے ہیں؟ مولا ہم تو آپ کو بہت زیادہ چاہتے ہیں، لیکن آپ ہمیں کتنا چاہتے ہیں؟ مجمع بیٹھا ہوا ہے، لوگ آئے، تو دیکھیے یہاں سے ایک درس دیا جا رہا ہے۔ دو لوگ وزن میں بیٹھتے ہیں، یاد رکھیے گا، ایک چاہنے والے اور ایک چاہانے والے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، دو لوگ وزن میں بیٹھتے ہیں۔ اب یہ انسان کا اپنا ذاتی کمال ہے کہ وہ یہ پہچان لے کہ چاہنے والا ہے یا چڑھانے والا ہے۔ سبحان اللہ، صرف ہماری وزن میں نہیں، ائمہ کی وزن میں۔ منافقین اگر نہ بیٹھتے تو پھر سورہ منافقون نازل کیوں ہوتا؟ تو پھر اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ ہوشیار رہنا ان لوگوں سے۔ امام نے فرمایا کہ دیکھو چاہنے والا کون ہے اور چڑھانے والا کون ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں بس میں بیٹھے ہوئے، مولا ہم آپ کو بہت چاہتے ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے۔ صاحب اس امام کے سامنے کہ جو دلوں کے راز سے وابستہ آگاہ ہے، جو دلوں کے راز جانتا ہے، اس کے سامنے اب مولا کو چڑھا۔ مولا نے فرمایا کہ ایسا کہ یہ تندور روشن ہے، اس میں کود جاؤ اگر ہماری محبت تمہارے دل میں ہے۔ تنور روشن ہے، کود جاؤ۔ تو کیا آپ چاہ رہے ہیں ہم جل کے خاک ہو جائیں؟ آپ چاہ رہے ہیں کہ ہمارا وجود ختم ہو جائے، بچے یتیم ہو جائیں؟ ابھی گفتگو ہو رہی تھی، ایک مسافر چلا آ رہا ہے اور جیسے ہی قریب پہنچا نہ مولا نے پانی پوچھا نہ خیریت پوچھی، کچھ نہیں، بس فوراً فرمایا ہارون تنور روشن ہے، کود جاؤ۔ سبحان اللہ، اس نے کوئی کلام نہیں کیا، فوراً وہ تنور میں کود گئے ہارون مکی۔ اوپر سے مولا نے ڈھکن کو ڈھک دیا اور جا کے پھر بیٹھ گئے، گفتگو کرنے لگے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد اب ہلچل مچی کہ کہیں ایسا تو نہیں ہارون کی خیریت لی جائے کہ جل کے خاک نہ ہو گئے ہوں۔ اور پھر وہ ڈھکن جب مولا نے ہٹایا تو کیا دیکھا کہ ہارون حمد باری تعالیٰ میں مصروف و مشغول ہے۔ سبحان اللہ، یعنی محبت اہل بیت اس قلب دل میں ہونی چاہیے کہ جہاں ان کا حکم آ جائے وہاں چور چرا کے سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ مولا نے اپنے چاہنے والوں کو پیغام دے دیا ہے۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو آل محمد نے نہ بیان کہ ہماری جہالت ہے کہ ہم اس سے آگاہ اور آشنا نہیں۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پر ہمارے ائمہ نے گفتگو نہ کی۔ ہر چیز کو جو ہے وہ اہل بیت نے بیان کیا۔ محبت اہل بیت ہوتی ایک دن 22 رجب المرجب، اور پھر اس بات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کھائیں گے، آپ مبارکباد بھی پیش کیجیے گا، کیونکہ جس کے دل میں
اہل بیت کی محبت نہیں ہوتی، وہ اس گھرانے کے لیے سازش کرتا ہے کہ کسی طرح سے انہیں ختم کر دیا جائے، مٹا دیا جائے۔ اور جب معاویہ واصل جہنم ہوا اور یزید تخت پہ بیٹھا تو یزید نے نامہ لکھا کہ مدینے میں ان لوگوں سے بیعت نہیں لی جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تک بیعت نہیں لیں گے اس وقت تک منمانی نہیں کر پائیں گے۔ منمانی کرنے کے لیے امیر المومنین کا ہاتھ زبردستی مٹھی کھولی جا رہی ہے بیعت کے لیے، کسی صورت ہو جائے۔ مسجد نبوی وہاں نہیں ہو پائی بیعت، امام حسن سے صلح ہوئی اور امام حسین سے اب شہادت امام حسن کے بعد وہ صلح نامہ باقی رہا جس سے صلح ہوئی کہ وہ 22 رجب کو واصل جہنم ہوا، پھر اس کے بعد نامہ لکھا گیا اور امام حسین کو بلایا گیا مدینے میں، اس لیے بیعت کے لیے۔ رسول اللہ کے بعد سے لے کے ہر امام پر ظلم و تشدد اسی لیے ہو رہے تھے کہ بیعت لے لیں، بیعت لے لیں گے تو یہ ہمارے خلاف کچھ بول نہیں سکتے۔ لہذا ابھی دیکھیے آنے والے دنوں میں 25 رجب المرجب کو